میں شکر گزار ہوں جنہا کا احسان جو ایک یوٹیوب چینل ہے، یہ ادب کے فروغ میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس طرح ریکارڈ کر کے اس کو عوام الناس تک پہنچانا خود ایک ادبی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک دو چھوٹی سی نظمیں ہیں۔ جس زمانے میں بلکہ ابھی 3-4 برس ہی ہوئے کہ کرونا بری طرح پھیلا پاکستان میں، تو میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی، میں کرونا تو جھیل سکتا ہوں، میں کرونا تو جھیل سکتا ہوں، لیکن اس کو میں کس طرح جھیلوں۔ میں کرونا تو جھیل سکتا ہوں، لیکن اس کو میں کس طرح جھیلوں، یہ جو صفات کھا گئی دیمک۔ میں کرونا تو جھیل سکتا ہوں، لیکن اس کو میں کس طرح جھیلوں، یہ جو صفات کھا گئی دیمک۔ ان پہ لکھی تھی شاعری میری، کیا لکھا تھا ہلال یاد نہیں، اب مجھے وہ خیال یاد نہیں۔ کیا کوئی ایسی ویکسین بھی ہے جو میری فکر کو جلا بخشے، میرا احساس مجھ کو لوٹا دے، میرے الفاظ کو شفا مل جائے۔ پھر وہی اعتبار فن لکھوں، میں دوبارہ وہی سخن لکھوں۔ میں کرونا تو جھیل سکتا ہوں، لیکن اس کو میں کس طرح جھیلوں، میرے الفاظ کھا گئی دیمک، تھے یہی لفظ زندگی میری۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ اچھا ایک بات یہ عرض کروں کہ میری اہلیہ کا 10-11 سال پہلے انتقال ہوا۔ شاعروں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا ایک محبوب ہوتا ہے، وہ بیویوں کو موضوع سخن نہیں بناتے۔ میں نے بہت نظمیں لکھی ہیں ان کے بعد، جو واقعی جھیلی ہیں میں نے۔ یہ نظم ہے، یہ کیسی ہجرتیں ہیں۔ ایک نظم ہے، سہیل صاحب دیکھیے، یہ کیسی ہجرتیں ہیں۔ کراچی سے کینیڈا تک سادہ لیکن دل میں داخل ہونے والی نظم۔ کراچی سے کینیڈا تک بہت ہے فاصلہ، کراچی سے کینیڈا تک بہت ہے فاصلہ، لیکن یہ رشتوں کی ہیں زنجیریں یہاں جو کھینچ لاتی ہیں۔ کراچی سے کینیڈا تک بہت ہے فاصلہ، لیکن یہ رشتوں کی ہیں زنجیریں یہاں جو کھینچ لاتی ہیں۔ میرا بیٹا یہاں پر ہے، وہ مجھ سے دور ہے، لیکن سمندر اس کا ہمسایہ۔ میرا بیٹا یہاں پر ہے، وہ مجھ سے دور ہے، لیکن سمندر اس کا ہمسایہ۔ سمندر سے گزر کر پھر مجھے رستہ بچھانا ہے، سمندر سے گزر کر پھر مجھے رستہ بچھانا ہے۔ میری بیٹی ہے مسقط میں، وہاں بھی مجھ کو جانا ہے۔ کراچی میں مگر وہ ہم سفر میری سپرد خاک جس کو کر دیا تھا چشم پرنم نے۔ کئی برسوں سے وہ خاموش ہے، چپ ہے، وہ گہری نیند میں ہے، میں مسلسل اس سفر میں ہوں۔ یہ کیسی ہجرتیں ہیں، کدھر جاؤں کہاں جاؤں، میری تنہائی کا صحرا مجھے آواز دیتا ہے۔ پر یہ دو چھوٹی نظم آپ کی نظر کی تھی۔